الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین۔ میں نے ابتدا میں تلاوت تو سورہ حدید کی 5 آیات کی ہے، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک۔ ان آیات مبارکہ پر اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ مشتمل ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں ان کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کروں، پچھلی نشست کا جو قرض باقی رہ گیا تھا وہ ادا کر رہا ہوں۔ شیخ ابن عربی کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے ضمن میں ان کی رائے کا تعلق ہے، میں اس سے متفق ہوں، میرا مسلک بھی وہی ہے۔ البتہ یہ کہ اور جو باتیں خواہ انہوں نے لکھی خواہ ان کی طرف غلط منسوب کر دی گئی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ میں اس کے لیے جواب دہ ہوں، نہ میں اس کی وضاحت کرنے والا ہوں، نہ مجھے ان کے وکیل کی حیثیت حاصل ہے۔ جہاں تک یہ فلسفہ ہے، اس کا بھی تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں کا تعلق تو وہی ہے، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ وہ ہمہ ازوست یا ہمہ باوست، یہ ایک فلسفہ ہے، فلسفہ وجود کے بارے میں ایک تعبیر ہے، اسے کوئی شخص قبول کرے، اس کا اگر جی چاہے قبول کرے، رد کرنا چاہے رد کر دے، اس سے کوئی کسی مسئلے میں دین کے اعتبار سے کوئی کمی یا نقص واقع نہیں ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تنقید اگر ہو اور اختلاف ہو تو اس میں دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کے اصل مسلک کو سمجھا جائے، پھر تنقید کی جائے۔ کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے، میں یہ بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے آج کل کے جو عام لوگ، خاص طور پر سلفی المزاج لوگ جو ہیں، وہ جس انداز کی تنقیدیں کرتے ہیں، ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، دوسرے یہ کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہی نہیں ہیں وہ بھی ان کی طرف منسوب ہو رہی ہیں۔ بہرحال میں نے اس مسئلے کو اپنے طور پر جس طرح حل کیا ہے میں اب وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں پہلی بات وہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے ایک نشست میں، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے 2 حصے ہیں۔ معرفت رب، یہ تو گویا کہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اسی پر ہمارے طرز عمل کی اور دینی رویے کی ساری بنیاد ہوگی۔ جتنی معرفت گہری ہوگی اتنا ہی ہمارا عمل گہرا ہوگا، جتنی معرفت کے اندر وسعت ہوگی اتنی ہی ہمارے دینی جو روش ہے اور رویہ ہے اس کے اندر بھی وسعت ہوگی، وہ بالکل پروپورشنیٹ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن یہ دو حصے ہیں، ایک ہے ذات باری تعالی،
جس کے بارے میں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے دو مقولوں پر مشتمل جو شعر ہے وہ آپ کو سنایا. العجز عن درک الذات ادراکو، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا جب انسان کو احساس ہو جائے تو بس یہی ادراک ہے. معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. اور حضرت علی نے اس پر گرا لگائی والبحث عن کنہ الذات اشراکو، اللہ کی ذات کی کنہ کے اندر کھود کرید کرو گے تو لازماً شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. شیخ سعدی نے اس بات کو خوب بیان کیا ہے. تواں در بلاغت میں صوبہ رسید، یہ صوبہ بہت بڑی ایک خطیب شخصیت کا نام ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج پر جو فائز تھے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تواں در بلاغت میں صوبہ رسید، بلاغت فصاحت خطابت میں تو صوبہ تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے. نہ در کنہ بے چونے صبح رسید، لیکن ذات باری تعالی سبحانہ و تعالی اس کی ذات کی کنہ تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں. اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، بس ہرچے گفتہ ایم و شنید ایم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و بے پایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم. بہرحال اس میں وہ خیال جو میں ظاہر کر چکا ہوں وہ میرا ذاتی ہے کہ اب اول وصف جو ہے وہ وصف وجود ہے، اور اسی کو سمجھنے سے انسان جو ہے عاجز ہے. دوسرا جو حصہ ہے اللہ کی معرفت کا وہ صفات کا ہے. اس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں. ساری معرفت ہماری صفات کے حوالے سے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان مجمل ہے. لیکن صفات میں بھی نہ اس کی کمیت کا ہم ادراک کر سکتے ہیں. اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے. اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے، کیا معلوم، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کوئی تصور کرنا. اللہ بصیر ہے، کیسے دیکھتا ہے، سمیع ہے، کیسے سنتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. بہرحال جو بھی کچھ ہے ہمارے پلے معرفت خداوندی میں وہ اسماء و صفات سے ہے. لیکن اب ذرا آئیے ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں علم کلام کا اور یہ متکلمین ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ رہا ہے، جس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، نزاع ہوا ہے، جس کو کہ اقبال نے بھی پھر اپنی وہ جو آخری دور کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں اس مسئلے کی نشاندہی کی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. یہ مسئلہ ہے. یہ ذات اور صفات میں نسبت کیا ہے؟ ذات اضافی شے ہے، ہمارے لیے تو صفت اضافی شے ہے. ایک وقت تھا کہ مجھے کچھ علم حاصل نہیں تھا، آج مجھے علم ہے، جتنا بھی ہے تھوڑا ہے بہت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عمر جو ہے ارذل العمر تک پہنچ جاؤں تو وہ علم جو ہے جاتا رہے، زائل ہو جائے. تو گویا کہ ہمارے وجود پر جو صفت علم ہے وہ اضافی ہے، وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے، جزو لازم نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کے بارے میں بھی یہ تصور ہم کر سکتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ تھا. ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. اب یہ مسئلہ ہے جس پر بڑی طویل بحثیں ہوئی ہیں، اور مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ مولانا منتخب الحق صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو قدیم جو فلسفہ اور منطق کا جو ہمارا مکتب فکر ہے خیر آبادی اسکول آف تھاٹ، اس کے وہ آخری کہنا چاہیے کہ اس سلسلے کی آخری شخصیت تھے. ان سے استفادے کا موقع ملا جب میں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، اور وہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. اب ظاہر بات ہے کہ میں یہاں اس مسئلے کو بیان نہیں کر رہا، لیکن اس کا جو حل ہے سب کے نزدیک متفق علیہ وہ کیا ہے؟ لا عین ولا غیر. اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے. سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑتا ہے، نہ آئے تب بھی ماننا پڑتا ہے. عین مانیں گے تو بھی اس سے بہت سی چیزیں ایسی لازم آ جائیں گی جن کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا. غیر مانیں گے تب بھی ایسی بہت سی چیزیں لازم آ جائیں گی جن کو اللہ کے بارے میں جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. لا عین ولا غیر. اور لا عین ولا غیر کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا عین تو اس کا مطلب ہے ایک اعتبار سے وہ غیر ہے، اور لا غیر تو ایک اعتبار سے وہ عین ہے. من وجہ عین ومن وجہ آخر غیر. یہ گویا کہ دوسرا مقدمہ ہوا. اب آئیے تیسری بات کی طرف، یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر شخص جانتا ہے یہاں سے وہ الجبرے کا حساب شروع ہو رہا ہے. یہ سلسلہ کون و مکان، یہ کائنات اللہ کے امر کن کا ظہور ہے. کن یقول لہ کن فیکون. ہر شے جس کو وجود حاصل ہوا ہے اللہ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے.
یہی وجہ دو مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم اللہ کے کلمات کو گن نہیں سکتے. اگر کل روئے ارضی کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ان سمندروں جتنی اور بھی سیاہی لے آئی جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کے کسی نہ کسی کلمہ کن کا ظہور ہے. اب کن کیا ہے؟ کلام ہے، کلمہ ہے، کلام ہے، یہ دوسری بات. تیسری بات، کلام صفت ہے، متکلم کی صفت ہے. گویا کہ کلمہ، کلام، حرف کن اللہ کی ایک صفت ہے. اور صفت کے بارے میں متکلمین کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ لا عین ولا غیر. گویا کہ منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے. اور یہی بات ہے جو شیخ ابن عربی کہہ رہے ہیں لا عین ولا غیر. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ من وجہ عین ومن وجہ آخر غیر. ایک اعتبار سے یہ عین ہے، ماہیت وجود، ایسنشل بینگ، اس میں اتحاد ہے، ایک ہی ہے. لیکن جہاں پر بھی ڈیفینیشن آ جائے گی، ایسنشلی وجود ایک ہے، ڈیفینٹ وجود جو ہے مختلف چیزوں کا وہ اللہ کا غیر ہے. بس اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے یہی مسلک ہے شیخ ابن عربی کا اور یہی توجیہ میری ہے اس مسلک کی. آخری بات یہ ہے کہ واللہ عالم. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں اس کو بیان کر دیا کرتا ہوں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حضرات کا شاید یہ ذوق نہ ہو، لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ سوء ظن نہ رہے اپنے ان بزرگوں اور اسلاف کے بارے میں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہو جاتی ہے. اختلاف کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، ہر شخص سے اختلاف کا حق ہر شخص کو حاصل ہے. یہاں تک کہ آراء کی حد تک ہم صحابہ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. کسی شخص کی رائے ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ نہ کرتے یوں کرتے تو بہتر ہو جاتا، رائے رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو عصمت ہے وہ خاصہ نبوت ہے، اور عصمت جو ہے وہ ختم ہو چکی نبوت کے خاتمے کے ساتھ. اب کوئی بھی معصوم نہیں. البتہ یہ کہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بہرحال جو بھی کچھ میری رائے تھی وہ میں نے بیان کر دی. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف. یہ ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ ہے اس کا عملی پہلو. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آیات جو میں نے پہلے تلاوت کی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک لفظ کا جو ہے اس کی تشریح شروع کریں، پہلے ان 5 آیات کا ایک رواں ترجمہ جو ہے وہ سامنے آ جائے. اس لیے کہ یہ آیات 5، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت بڑی عظمت کی حامل ہے، اور ان 5 کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھیں گے تو جہاں ایک طرف فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، وہیں جامعیت اور اس کے ساتھ ترتیب اور توازن کی بھی انتہا ہے جو آپ کو ان 5 آیات میں ملے گی. رواں ترجمہ یوں ہوگا: آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو ان سب چیزوں میں سے جن کے اندر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، خلافت عطا کی ہے. فالذین آمنوا منکم، اب 2 تقاضے آئے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. جو یہ 2 تقاضے پورے کر دیں تو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور انفاق کا حق ادا کر دیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ایک آیت میں جامعیت کے ساتھ دین کے جملہ تقاضوں کو 2 الفاظ میں بیان کر دیا. اب ایک ایک پر 2 آیتیں آ رہی ہیں. یہ ہے ترتیب اور توازن. ایک ایک آیت میں ذرا سرزنش کا انداز ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، ملامت کا انداز ہے، زجر کا انداز ہے، اور ایک ایک آیت میں ترغیب ہے، تشویق ہے. فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، درا حال ہے کہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان رکھو اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے عہد اور قول و قرار لے چکا ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم تسلیم کرتے ہو. یہ ایک آیت میں تو گویا کہ زجر، ملامت
ایک طرح کی تنبیہ، سرزنش، اس کے بعد تشویق، ترغیب. اگر تمہیں واقعتاً اگر تمہیں جھانکنا نصیب ہو جائے اپنے باطن میں، اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی سعادت حاصل ہو جائے اور محسوس ہو کہ نہیں ہے ایمان، واقعتاً نہیں ہے، میں کس فریب میں مبتلا تھا کہ ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، خانہ دل خالی ہے، تو بھی گھبراؤ نہیں. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی تو ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات، روشن آیتیں، روشن نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اندھیرے شرک کے ہیں، کفر کے ہیں، الحاد کے ہیں، مادیت کے ہیں، حرص و ہوا کی غلامی کے ہیں، کریمہ بے بخشائے برحال ماں کے حسن مسیر کمند ہوا. یہ سب اندھیرے ہیں، یہ شیڈز آف ڈارکنیس ہیں. ان تمام اندھیروں سے نکال کر، نوٹ کیجئے گا قرآن مجید میں ظلمات ہمیشہ آیا ہے جمع میں، اور نور ہمیشہ واحد کی شکل میں آیا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، نور علی نور. نور کے اندر تعدد بھی لایا گیا ہے تو واحد کے صیغے سے، نور علی نور. یہ سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے اندر یہ درس ہے. اور ظلمات بعضها فوق بعض، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی ہے، یہ آیات بینات ہیں، گھبراؤ نہیں. یہ آیات تمہیں اندھیروں سے، ہر طرح کے اندھیروں سے، تمام ظلمات سے، تمام شیڈز آف ڈارکنیس سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گی. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تو تمہارے ساتھ بڑا رؤوف ہے، بہت مہربان ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تم پر رحم فرمانے والا ہے. اس کی شان جو ہے وہ رحیم اور غفور کی ہے، اور اس کی شان رؤوف کی ہے. تو یہ دو آیتیں ہو گئی. پہلی آیت میں دو تقاضے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یہ دو تقاضے پورے کر دو تو اجر عظیم. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. اس کے بعد ایک آیت میں ذرا دلوں کو ٹٹولنے کی طرف آمادہ کیا گیا، وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اور اس کے بعد نشاندہی کر دی گئی، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. نور ایمان اگر تمہیں چاہیے، واقعتاً اگر تمہارا دل، خانہ دل جو ہے تاریک ہے نور ایمان کے اعتبار سے، تو اس کو منور کرنے کے لیے یہ آیات بینات اللہ نے نازل فرما دی. اب دو آیتوں میں پہلے وہ سرزنش کا انداز، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ بخل یہ تم پر کیوں طاری ہو گیا ہے؟ یہ سینت سینت کر رکھنے کی کیوں روش ہو گئی ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہی انداز. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات 5 انتہائی جامع بھی ہیں، پھر ان میں ترتیب اور توازن. واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری نظیر میرے علم کی حد تک قرآن مجید میں نہیں ہے. جو حسن ترتیب اور حسن توازن اور جو جامعیت کبریٰ یہاں ہے، جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پر مشتمل حصہ اول، اسی طرح دین کے تقاضے، دین کے مطالبات، اللہ چاہتا کیا ہے، اس میں جامعیت کبریٰ کے ساتھ، اور پھر اس کا احصاء، پورا احاطہ کر لینا پورے مضمون کا، اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جامع ترین مقام یہ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے. تم سب چلے جاؤ گے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا. یہ تمہارے ساتھ جانے والی شے نہیں ہے. اگرچہ ایک تو وارث ہوتے ہیں، اولاد وارث ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر اولاد کا بھی کوئی اور وارث ہو جائے گا. بالآخر تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ در حقیقت وراثت خداوندی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لا یستوی منکم. اب یہاں پر ایک بڑا عظیم مضمون آ گیا ہے، اور اس میں ایک اور بات کی طرف وہ بعد میں وضاحت سے بیان کروں گا کہ انفاق جو ہے اس سے مراد عام طور پر ہم لے لیتے ہیں انفاق مال. حالانکہ کھپانا اور خرچ کرنا وہ جیسے مال کا ہے ویسے ہی جان کا بھی ہے. یہاں آگے چل کر اس کو کھول دیا گیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. دیکھو تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا تھا اور قتال کیا تھا، وہ برابر نہیں ہیں ان کے
کہ جنہوں نے فتح کے بعد قتال میں حصہ لیا اور انفاق کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجے بہت بلند ہیں، بہت عظیم ہیں، وہ بہت اعظم ہیں، اعلیٰ ہیں درجات کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا فتح کے بعد یا قتال میں حصہ لیا۔ فعل وہی ہے انفاق، فعل وہی ہے قتال میں حصہ لینا، جان کھپانا، مال کھپانا، لیکن جن حالات میں یہ کام کوئی شخص کر رہا ہے ان کے اعتبار سے ان کی قدر و قیمت کے اندر فرق و تفاوت پیدا ہو جائے گا زمین اور آسمان جیسا۔ جب دین ایک غربت کی حالت میں ہے، پامال ہے، دین کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، جو اس حالت غربت میں جنہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ان کا جو مرتبہ ہے اللہ کے ہاں وہ سابقون الاولون، اس مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اسلام اب قوت ہے، اب جو آ گئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اب وہ بھی حسن نیت کے ساتھ آئے ہیں تو اجر و ثواب تو ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن درجے میں وہ ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اس حالت غربت میں اور اس حالت ضعف میں دین کا ساتھ دیا تھا۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، جنت سب کو ملے گی، حسن نیت شرط ہے، نیت صحیح تھی بعد میں آئے یا پہلے آئے، درجات جنت میں بھی ہوں گے، بہت فرق و تفاوت ہوگا، یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اتنا فرق و تفاوت ہوگا اہل جنت کے مابین کہ ایک شخص نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ فرق و تفاوت تو ہوگا لیکن بہرحال جنت سب کو ملے گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے آیا تھا بصیر، یہاں آیا خبیر۔ بصارت میں یہ چونکہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں، بصارت میں دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے، خبیر اصل خبر جو ہے وہ تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب یہ آیت ذرا طویل تھی، اس میں تو وہ جو سرزنش کا انداز تھا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اس میں جو ترغیب کا انداز ہے وہ تو واقعہ ہے کہ غالب کے اس شعر کے بالکل مصداق، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کی ہمت کرے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اگر قرض حسنہ دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، دنیا میں تمہارا تصور یہ ہے قرض حسن کا کہ صرف اصل در واپس آئے گا مزید کچھ نہیں، لیکن اللہ کو قرض حسن دو گے یضاعفہ لہ، وہ اس کو اس کے لیے دوگنا کرتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، وہ اصل مال تو اسے بڑھتا چڑھتا دگنا چوگنا 100 گنا ملے ہی گا، 700 گنا ملے گا، اجر کریم، بدلہ اس کے علاوہ ہوگا، اضافی ہوگا۔ یہ ہے 5 آیات جن کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ دوم ہے کہ جس میں جو دین کے عملی تقاضے ہیں انہیں نہایت حد درجے فصاحت و بلاغت اور خطابت کے ساتھ اور اس کے ساتھ غایت درجے جامعیت اور ترتیب اور حسن توازن اور حسن ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب پہلی آیت پر نگاہ گاڑی ہے۔ اس پہلی آیت میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو جو کچھ کہ تمہیں دیا ہے، جس چیز میں تمہیں خلافت عطا کی ہے اس میں سے، جو لوگ یہ 2 تقاضے پورے کر دیں گے ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ تو یہاں صرف اس آیت کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو امکان موجود ہے کہ یہ غیر مسلموں سے خطاب ہو، کافروں سے خطاب ہو، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، لیکن سیاق و سباق ابھی جو آپ نے 5 آیات پڑھ لی ہیں ان سے متعین ہو گیا ہے کہ یہاں خطاب ان سے نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے ان صورتوں کا جو مجموعی تعارف کرایا تھا تو عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے خطاب ہے ہی نہیں، روئے سخن مسلمانوں سے،
لیکن مسلمانوں میں سے کون؟ جن کی حرارت ایمانی میں کچھ کمی ہے، معیار مطلوب پر نہیں ہے، جن کا جذبہ انفاق جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے، جن کا جوش جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے، جن کا ذوق شہادت جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے، جن میں ضعف ہے، جن میں کمزوری ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کا وہ درجہ جو مطلوب ہے اس پر پورے نہیں اتر رہے، وہ ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے دو ترجمے کیے تھے آمنو کو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ایمان لانا یہ گویا کہ ہو جائے گا اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ عام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، کفار سے ہو رہا ہے، مشرکین سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا ترجمہ کیا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں گویا کہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے۔ یہی دوسرا جو ہے میرے نزدیک، یہی در حقیقت یہاں جو اصل خطاب ہے وہ مسلمانوں سے، کمزور ضعفاء سے، جن کے اندر حرارت ایمانی اور جوش انفاق اور جذبہ جہاد جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے، اس میں کوئی کمی ہے۔ پھر اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جو آیات یہاں قرآن مجید کے درس میں آتی رہی ہیں، ذرا ان کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کی ہم مضمون آیتیں کون سی ہیں قرآن میں۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اہل ایمان، ایمان لاؤ، یعنی ایمان کا حق ادا کرو۔ اے ماننے والو یا ماننے کا دعویٰ کرنے والو، ویسے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اور ایمان رکھو پختہ اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی۔ اس طرح سورہ صف کی دو آیتیں، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے چوتھے حصے کا مرکزی درس تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں، اس سودے کی طرف، اس کاروبار کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ اور وہ یہ ہے کہ ایمان رکھو یا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ گویا کہ مخاطب بھی وہی ہے جو جن کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اور کہا بھی جا رہا ایمان لاؤ۔ تیسرا مقام جہاں یہ مضمون بہت کلیئر ہو جاتا ہے وہ سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15۔ یہ ہمارے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کی آخری سورت تھی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور وہ حقیقی ایمان جو اللہ کے ہاں ریکگنائزڈ ہوگا، جس کو کہ تسلیم کیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن آ گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت حاصل ہو گئی۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری، وہ یقین۔ اور دوسرا عمل میں جہاد، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اولئک ھم الصادقون، سچے مومن صرف وہ ہیں۔ تو یہاں در حقیقت اس ایمان کا ذکر ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا تقاضا، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کر دو، کھپا دو۔ یہاں دیکھیے چونکہ اس ایک آیت میں بہت مختصر الفاظ میں بات آ رہی ہے، نہ تو انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا، آخر انفاق کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے نا، تو اصل تو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کو پھر اگلی آیت میں جا کر کھول دیا گیا، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، گویا کہ یہاں مراد انفاق ہے فی سبیل اللہ۔
وَأَنفِقُوا، اور پھر نہ ہی یہ عام طور پر جو ہے انفاق کا ذہن میں تصور یہی آتا ہے کہ صرف مال خرچ کرنا، حالانکہ واقعہ یہ ہے، اس کی بحث ہو چکی ہے سورہ منافقون کے درس کے ضمن میں، کہ اصل میں نفقہ ینفقو جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کے کیا معنی؟ کسی چیز کا ختم ہو جانا، کھپ جانا، صرف ہو جانا، اور یہ سب کے لیے آتا ہے، جانداروں کے لیے بھی، بے جانوں کے لیے بھی۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں نفقت الدراہم، درہم ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، پیسے مک گئے۔ اور نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، گھوڑا ختم ہو گیا۔ اسی لیے اس حدیث میں طویل جو حضرت معاذ ابن جبل سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کہ حضور نے پھر جہاد کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالحہ کے پلڑے کے اندر اس سے بڑھ کر وزن کسی اور شے کا نہیں ہوگا کہ وہ گھوڑا یا وہ سواری جو اس کی اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہوئی کام آ گئی۔ وہاں بھی لفظ آیا ینفقو، وہ سواری یا وہ گھوڑا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، کھپ گیا، صرف ہو گیا، گویا کہ بے جان اور جاندار دونوں کے لیے۔ تو یہاں پر انفاق مال اور انفاق نفس دونوں مراد ہیں۔ انفاق نفس کی بلند ترین منزل قتال ہے، جنگ۔ ایک تو انفاق نفس یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی محنت، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ ایک انفاق مال ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، جو وسائل ہیں اللہ نے آپ کو دیے ہیں مالی، وہ آپ اللہ کی راہ میں صرف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان دونوں کے اوپر جو ہے اس لفظ انفاق کا اطلاق ہوگا، اور انفاق جان جو ہے اس کی بلند ترین منزل قتال ہے، جبکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں انسان حاضر ہو جائے۔ جو جنگ میں جاتا ہے موت کا رسک لے کر جاتا ہے، لوٹ آیا تو گویا کہ ایک طرح کی نئی زندگی ہے، ورنہ جو بھی جنگ میں جا رہا ہے وہ اصل میں تو اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر کے گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اس انفاق کو کھول دیا گیا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے قبل جو ہے انفاق کیا یا قتال کیا۔ انفاق مال کے لیے، قتال جو ہے بذل نفس کے لیے۔ اور یہی وجہ، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے، اس میں شمولیت کے لیے جو عہد نامہ جو ہم نے معین کیا ہے، اس کے پہلے حصے میں تو کلمہ شہادت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے۔ یہ ہر مسلمان ہر وقت کرتا ہے، کرنا چاہیے، اس کا کوئی خصوصیت تنظیم اسلامی کے ساتھ نہیں یا کسی جماعت کے ساتھ نہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ سے ایک عہد ہے، وہ بھی تنظیم سے عہد نہیں ہے، نہ مجھ سے کوئی معاہدہ، وہ تو اللہ سے عہد ہے، اس لیے کہ یہ بیع و شرع تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی، جنت کے عوض۔ یہ بیع و شرع اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس لیے دوسرا حصہ یہ ہے، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، کس بات کا؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے۔ نمبر 2، وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی امکان بھر، مقدور بھر، استطاعت کی حد تک۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، اپنی جان بھی کھپاؤں گا اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے تنظیم میں شمولیت اختیار ہو رہی ہے، ورنہ یہ عہد معاہدہ، یہ قول و قرار، یہ میثاق، یہ جو سودا ہے، یہ بیع و شرع ہے، یہ تو ہر مسلمان کی، ہر بندہ مومن کی، اگر وہ حقیقتاً مومن ہے، اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ ہماری محرومی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ابھی تک جو میں نے انفقوا کی وضاحت کی ہے اس سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ بات ایک ہی ہے جو کہی جا رہی ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی، اپنے جانوں سے بھی۔ اور انفقوا فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم، خرچ کر دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ بذل نفس کا لفظ تو ہمارے ہاں مستعمل بھی ہے، عام طور پر عرف عام میں انفاق کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اس آیت کے اندر اس مقام پر اس بات کی پوری وضاحت ہو گئی کہ جب بات مجمل کہی گئی ہے تو لفظ انفاق آیا صرف، جب اس کی تفصیل ہوئی ہے اگلی آیت میں جا کر تو انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بھی آیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی قتال کا لفظ بھی آ گیا، کہ انفاق مال بھی اور بذل نفس بھی، اور بذل نفس کی آخری منزل میدان جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا۔ اب تیسری بات نوٹ کیجئے اس آیت میں،
گڑبڑ ہو گئی ہے میرے صفحات میں. یہ جو مما کا لفظ آیا، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اب من جو ہے مما بنا ہے من اور ما دو کو جمع کر کے. من جو ہے من تبعیضیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سارا مال لگا دو، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں صرف ہماری راہ کے اندر لگا دو، بلکہ اس میں سے تبعیضیہ ہے من مما، جن جن چیزوں میں ہم نے تمہیں استخلاف عطا کیا ہے اس میں سے لگاؤ ہماری راہ میں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا؟ اس کتنے کا جواب ہے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے نبی یہ آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اچھی طرح آج سمجھ لیجئے. بندہ مومن اگر اس تقاضے کو واقعتاً کما حقہ ادا کرنا چاہے، پہلے اپنی نیتوں کو صاف کیجئے، خالص کیجئے کہ واقعتاً جو بات سامنے آئے گی دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے تو قبول کریں گے. میرے نزدیک اس میں یہ من تبعیضیہ در حقیقت اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ بندہ مومن کا کام یہ ہے اپنے مال اور اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنی قوتیں، اپنے اوقات، اپنی ذہانت، اپنی فطانت میں سے صرف اتنا حصہ جو ہے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے وقف کرے جو انہیں مینٹین کرنے کے لیے لازم ہو، جس کو آپ سبسسٹنس لیول کہتے ہیں. اور وہ بھی اس لیے کہ زندہ رہنا ہے تاکہ ہم کام جاری رکھ سکیں. زندگی کو برقرار رکھنا زندگی برائے زندگی نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جگہ پر مقصود و مطلوب نہیں ہے. مقصود و مطلوب تو اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ. لیکن زندگی کو برقرار رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اس لیے برقرار رکھنا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ انفاق، یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت، لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اسے بالفعل قائم کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد ہو سکے. یہاں اس کو جمع کرنا جو ہے، جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو جمع کرنا، یہی در حقیقت میں اس اعتبار سے جو سائی عبدالرزاق صاحب کا قول سناتا رہا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہی جمع کرنا یہاں پر یہی کفر ہے، یہی ضلالت ہے. یہی وجہ ہے کہ مکی قرآن میں سورۃ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ ایک پوری ذہنیت ہے، ایک پوری انسانی شخصیت کا ہیولہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک طرف اس اخلاقی پستی میں مبتلا ہے، لوگوں کی عیب چینی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، طنز و طعن کا کام کرتے ہیں، اور مال جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں اپنی مالی حیثیت کا جائزہ، ابھی اب اور کتنا اضافہ ہو گیا ہے، آج کی بیلنس شیٹ کیا ہے، آج ہمارے پاس کیا تھا، اس سال کیا ہو گیا، کتنے کچھ ایسٹس بڑھ گئے. یحسب ان مالہ اخلدہ، ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اسی سے. وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ شاید اسی مال کے بدولت انہیں خلود اور دوام حاصل ہو جائے گا. یہ ہے وہ ذہنیت الذی جمع مالا وعددہ. اور اسی کا اب مدنی قرآن میں یوں سمجھیے، یہ تو مکی قرآن بلکہ بڑی شروع کی صورتیں ہیں، یہ سورہ ہمزہ بڑی ابتدائی اور انتہائی جو ہے زمانے کی صورت جو ہے آخری، وہ سورہ توبہ ہے، جس کی آیت ہم ابھی حال ہی تھوڑا عرصہ ہوا کہ پڑھ چکے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ یہ مال جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی، اسے کنز بنا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اے نبی انہیں بشارت دے دیجیے. طنز دیکھیے، یہاں بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی. قرآن مجید میں بھی طنز ہے، فبشرہم، انذرہم نہیں، خبردار کر دیجئے، وارننگ دے دیجئے نہیں، فبشرہم بعذاب، انہیں بشارت دے دیجئے. یہی مال ہے جو تپا تپا کر تمہارے ماتھوں پر اور تمہارے چہروں پر اور تمہاری پیٹھوں پر اور پہلوؤں کو داغا جائے. یہ ہے اصل میں مما کو من تبعیضیہ سمجھ کر آسانی سے نہیں گزر جانا چاہیے. کتنا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل اللہ. ہاں آدمی کی ضروریات کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ ہر شخص کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنا تعین خود کر لے.
یہ اس کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہے، سب کی ضروریات برابر نہیں ہوتی، مختلف حیثیتوں میں، مختلف ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں ایک شخص کے لیے ایک چیز لگژری ہے، دوسرے شخص کے لیے وہی چیز اس کی نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے ضروریات میں شامل ہے۔ اس اعتبار سے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، البتہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ در حقیقت ان تمام چیزوں میں جن کو کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے اتنا جتنا زندگی، جسم اور جان کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ناگزیر ہے، وہ تو ہے تمہارا صحیح حق، جائز حق۔ اس سے زائد جو کچھ ہے قل العفو، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کی بہت سی باتوں کے اوپر بڑے گہرے اور دبیز پردے پڑ گئے۔ میں نے تو حال ہی میں وہ حضرت ابو ہریرہ کا قول بھی نقل کیا اپنے مضامین میں جو جنگ میں شائع ہو رہے ہیں، اور اس مرتبہ چونکہ پہلی مرتبہ مجھے یہ تحقیق کرنے کا موقع ملا کہ حضرت ابو ہریرہ کا تو انتقال سن 57 یا 58 یا زیادہ سے زیادہ سن 59 میں ہو چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت ہے، اس وقت بھی انقلاب حال اس درجے ہو چکا تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک میں سے تو خوب عام کیا ہے، خوب پھیلایا ہے، لیکن دوسرے سے اگر میں پھیلانا شروع کر دوں تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس درجے انقلاب اس وقت آ چکا تھا، لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی سوچ کے اندر وہ تبدیلی آ چکی تھی۔ انہی حضرت ابو ہریرہ کا ایک اور واقعہ بھی ہے، دمشق کی جامع مسجد سے نکلے اور وہ ناک جو ہے صاف کرنے کی ضرورت ہوئی تو رومی کتان بہت قیمتی کپڑا ہوتا تھا، اس کا رومال نکالا اور ناک صاف کی اور پھینک دیا۔ اب دوبارہ اسے جیب میں رکھنا گوارا نہیں کیا، اور پھر خود ہی کہا اے ابو ہریرہ آج تمہارا حال یہ، تم رومی کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے اسے پھینک رہے ہو۔ وہ دن بھی تھے جب تم پر فاقوں کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے تو تمہاری گردن کو الٹا دباتے تھے، آ کر پاؤں رکھتے تھے۔ وہ دن بھی تھے، اصحاب صفہ کا دور، ایک دور وہ تھا اور آج دور یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طریقے سے دنیا عام ہوئی ہے تو یہ دنیا تو پھر جو کچھ لے کر آتی، حضور نے فرمایا تھا للفقر اخشى علیکم، اے مسلمانوں مجھے تم پر فقر کی اور احتیاج کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ فقر میں، احتیاج میں تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے تو اس کا ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پاؤں میں آئیں گے، تمہارے قدموں تلے دنیا آئے گی اور پھر تم اس دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ بہرحال ابھی ہم اس آیت کو مکمل نہیں کر پائے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ہماری حیثیت یہاں کیا معین کی گئی۔ اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ پہلے تو فرمایا تمہیں خلافت دی گئی ہے، مالک نہ سمجھ بیٹھنا اپنے آپ کو، نہ تم ملک ہو نہ مالک ہو، مالک حقیقی بھی اللہ اور ملک حقیقی بھی اللہ، یہ میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ ایک ہی لفظ ہے اصل میں، اسی لیے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین دونوں قرأتیں ہیں سورہ فاتحہ میں۔ بلکہ تمہیں خلافت دی گئی ہے، تم نائب ہو، تم کسٹوڈین ہو، تم امین ہو، تم اللہ کے حکم کی تنفیذ کرنے والے ہو۔ پہلے تو لفظ آیا خلافت کا استخلاف، پھر یہاں مفعول کا صیغہ آیا مجہول، مما جعلکم مستخلفین، یہ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے، اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ خلافت بھی عطائی ہے، تمہاری اپنی حاصل کردہ نہیں۔ مزید اس کو ڈائیلیوٹ کیا، مما جعلکم مستخلفین فی، تم مجعول ہو، پھر مفعول کا صیغہ آیا، یعنی یہ تو در حقیقت تمہاری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ جعلکم، اس نے تمہیں بنا دیا ہے، مستخلفین، خلافت دیے ہوئے، فی، ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اس میں تمہارا جسم بھی ہے، تمہاری توانائی ہے، تمہاری ذہانت ہے، فطانت ہے، تمہاری دوربینی ہے، دور اندیشی ہے، تمہارا وقت ہے، تمہاری صحت ہے، تمہارے اندر جو بھی قوت کار ہے، تمہاری عمر ہے، خاص طور پر جو جوانی کا دور ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ جو 5 سوال کیے جائیں گے، اس میں عمر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جو عمر ہم نے دی تھی 60 70 80 برس کہاں گوائی، اور خاص طور پر جوانی کہاں گلائی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کا جواب دو، اس کا حساب دو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اس مضمون پر بھی ابھی کچھ تھوڑی سی گفتگو اور کرنی ہوگی انشاءاللہ کل، لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے
وہ جو زیادہ مشکل مسئلہ تھا ایک، اس سے ہم گزر آئے ہیں، اب ہماری گاڑی جو ہے انشاءاللہ تیزی کے ساتھ چلے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات